اور حضرت عائشہ کہتی ہیں جب فاطمہ آتی تھیں تو منظر ہی بدل جاتا تھا. ازواج مطہرات ہوں کوئی ہوں، جیسی حضرت فاطمہ آتی تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، حضور کھڑے ہوتے تھے، اور حضرت فاطمہ جیسی آتی ان کا بوسہ لیتے اور اپنی چادر بچھاتے اور پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے تھے. ایک مرتبہ کوئی بات لے کر حضرت فاطمہ آئیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے سرگوشی فرما رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے کیا فرمایا کہ ایک فرشتہ جو کبھی آج تک روئے زمین پر آیا نہیں، وہ مجھ سے اجازت لے رہا ہے کہ وہ حاضری کے لیے آنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجازت لے کر کے وہ آیا، اور اس نے کیا خبر دی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک فرشتہ جو کبھی نہیں آیا آج میرے دربار میں حاضری دیا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی یہ بیٹی پورے دنیا کی عورتوں کی سردار ہے. ایک لفظ سیدۃ نساء العالمین کہا گیا، دنیا کی ساری عورتوں کی سردار ہے. اور ایک روایت میں میرے آقا فرماتے ہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں. حدیثوں میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور یہ فرماتے ہیں پھر یوں پوچھتے ہیں مسکراتے ہوئے اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھ کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے؟ حضرت فاطمہ مسکرائیں. وہ کیسے انعامات تھے. وجہ یہ ہے میرے عزیزو، میں بات کر رہا تھا آپ کی ولادت کو لے کر کے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی یہ بعثت کا 5واں سال تھا، اعلان نبوت کے 5ویں سال آپ پیدا ہوئیں. اور یہ وہ زمانہ ہے جب مشقتوں سے بھرا ہوا تھا. کفار مکہ اور مشرکین مکہ صحابہ کے ساتھ مسلسل جس طرح کی ایذا رسانیاں کر رہے تھے وہ تو تاریخ میں موجود ہے. اس زمانے میں جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں جاتے، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھیں، 3-4 سال کی تھیں. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ بھی حرم کعبہ میں داخل ہو جاتی. کبھی مشرکین مکہ، کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی کوشش کرتے، کچرے وغیرہ سب لانے کی کوشش کرتے، حضرت فاطمہ ان کا مقابلہ کرتی تھیں. چھوٹی عمر میں، بہت چھوٹی عمر میں ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے اپنے باپ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو جاتی تھیں. 4 سال کی بچی اپنے باپ سے اس قدر قریب تھیں، اور یہاں تک کہ ایک بار رونے لگیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے قریش کے حالات کو دیکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا فاطمہ کبھی نہ رونا، گھبرانا مت، تیرے باپ کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. یعنی میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، تو گھبرانا مت. سیدہ کائنات کی ایک بات مجھے یہ احساس دیتی ہے، بیٹی کا باپ سے جو لگاؤ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اس زمانے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد گرامی کی ہر چیز کو اپنے کندھوں پر لیتی تھیں، ہر چیز کو. کبھی بھی پوری زندگی اگر میں ابھی بتاتا ہوں کبھی آپ کو نہیں لگے گا کہ باپ کے لیے ایسی ایسی خواہشات کا اظہار کیا ہو اور اپنی دنیاوی خواہشات، اپنی رغبتیں بتائی ہوں جیسے عام عورتیں کرتی ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں راضی رہیں، ہمیشہ. یہاں تک کہ بہت چھوٹی عمر تھی حضرت فاطمہ کی، جب آپ کی عمر 5 سال کی تھی جب آپ کی والدہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. حضرت فاطمہ 5 سال کی عمر کی تھیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی ماں ہیں ان کے حوالے فرمائی تھی. وہ ان کی کفالت کرتی، ان کی تربیت فرماتی. لیکن ایک بات یہ یاد آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو ہمیشہ ان کی ماں کی فضیلت بیان کرتے تھے. تیری ماں دنیا کی پاکیزہ خواتین میں سے ہے. بچوں کے سامنے ان کی ماں کی فضیلت یا ان کی ماں کی اچھائیاں بیان. آپ سے آپ کی بیوی کے جھگڑے اپنی جگہ پر، آپ سے اپنی بیوی کے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن اپنے بچوں کے سامنے
ان کی ماں کی اہمیت ہی بتائی جائے. شوہر اور بیوی کے جھگڑوں میں بچوں کو شریک نہ کیا جائے. جھگڑے تو دور کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کبھی کوئی ایسی نہ اتفاقی والی بات کی کوئی روایت نہیں ملتی، اور اس کے باوجود حضرت فاطمہ کے پاس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی ماں کی تعریف کرتے تھے. ایک بار حضرت فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ تمہاری ماں کی کوئی یادگار چیز ہے جو تم جانتی ہو، مجھے بتاؤ. ننھی عمر تھی. حضرت فاطمہ کہنے لگی، ابا جان میری ماں انتقال سے تھوڑے دن پہلے مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ فاطمہ اگر میں مر گئی، اگر میری وفات ہو گئی تو اپنے ابا جان کا جبہ میرے کفن میں رکھ دینا. میرے انتقال کے بعد میرے کفن میں اپنے بابا جان کا جبہ رکھ دینا. اتنا جیسی حضرت فاطمہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے. حضور کے آنسو نکل آئے اور اپنی بیٹی سے کیا کہا جانتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ قسم رب ذوالجلال کی، تیری ماں خدیجہ نے صرف جبہ مانگا، اگر وہ میرے جسم کی چمڑی بھی مانگتی تو میں نکال کے دے دیتا. حضرت خدیجہ کے لیے اپنی یہ الفت حضرت فاطمہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اظہار کر کے بتایا. لوگوں میں تو ایک چیز ایسی مشہور ہے، بیوی کے موت پر تو رونا نہیں چاہیے، نہیں تو شوہر کو لوگ تانے ماریں گے، ارے بیوی کی موت پہ رو رہا ہے، کیسا آدمی ہے. کیوں نہیں؟ کیا بیوی کوئی مشین ہے؟ احساسات تمہارے اور اس کے نہیں ہیں؟ تنہائی میں صرف اس کو ساری باتیں کرو گے اور اس کے مرنے کے بعد، اس کی تکلیف کے بعد لوگوں کے درمیان ہچکچانا کس بات کا؟ کسی کی بیوی کے تکلیف پر اگر وہ مرد اظہار کرتا ہے تو یہ حسن معاشرت کہا گیا، حسن اخلاق کہا گیا ہے، حسن اخلاق کہا گیا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برملا اس کا اظہار فرمایا، اور حتیٰ کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھروں پر گوشت وغیرہ تقسیم فرمایا کرتے تھے، بھیج دیا کرتے تھے کہ میری بیوی سے ان کے اچھے تعلقات تھے. عزیزان گرامی وقار، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صرف 7 یا 8 سال کی تھیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے. آپ نے سنا ہے ہجرت کا واقعہ، لیکن ہجرت کی رات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ چلے گئے تھے. اس وقت حضرت فاطمہ مکہ میں ہی تھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم دے کر بھیجے مکہ کہ جاؤ میری بیٹیوں کو. اور پھر 2 خواتین کا بھی ذکر ہوا، حضرت سودا، حضرت فاطمہ بنت اسد. ان لوگوں کو وہاں سے مکہ سے سوار کر کے تم مدینہ لے آؤ. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ ہجرت کر کے پھر مدینہ طیبہ پہنچیں، اور 2 ہجری تھی. 2 ہجری میں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب رہنے لگیں تو ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے. توجہ کی بات، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ جنت میں طے فرما دیا ہے. اللہ کو یہ پسند ہے. یہ نکاح عام نکاح نہیں تھا، جنتی نکاح ہے اور فرمان خداوندی سے طے ہوا ہے. 2 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. نکاح کا بھی جو نظام تھا، جو تقریب تھی، وہ بہت ہی خوشگوار تقریب تھی. پہلے تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کئی پیغامات آئے، کئی لوگوں نے حضرت فاطمہ کے نکاح کا پیغام بھیجا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر و عمر نے بھی بھیجا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر حضرت علی کی طرف سے جب بات آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہ رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اس کے بعد نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ان کے مہر دو.
حضرت فاطمہ کا مہر 400 مسقال چاندی کا آ گیا ہے، اور کچھ درہم بھی تھے، مختلف روایات ہیں 450 درہم کے برابر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا گھر تیار کرو۔ اس وقت مہاجرین کی بات ہے یہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہوئے ہیں، روزانہ ایک باغیچے میں کام کیا کرتے تھے، مختصر سی تنخواہ ہوتی تھی۔ اب شادی کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم کہاں سے لائے؟ لیکن جو ان کے پاس تھا ایک لوہے کی زرہ تھی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی، وہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں انہوں نے بیچ دیا۔ 400 درہم کے قریب یا 500 درہم کے آس پاس اپنے لوہے کی زرہ بیچ دی۔ حضرت عثمان نے وہ خرید لیا، 500 درہم ان کو دے دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ زرہ بھی واپس ان کو تحفے میں دے دیا۔ اور وہی پیسے لے کر کے حضرت علی آئے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا سامان خریدو۔ جو حضرت فاطمہ کے جہیز کی بات کہی جاتی ہے نا، جہیز کیا تھا، جہیز کی لسٹ بھی موجود ہے، روایات میں موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے جب حضرت فاطمہ رخصت ہو رہی تھی تو کیا کیا لے کر کے گئی تھی؟ وہ بسترے تھے 2، اور بسترے کس طرح سے؟ کھجور کے چھال کے۔ 4 تکیے تھے، ایک چمڑے کا مشکیزہ تھا، اور مٹی کے کچھ برتن تھے، ایک چارپائی تھی، اور ایک چکی تھی۔ بس اتنی ہی ساری چیزیں موجود تھیں جو گھر کے لیے۔ اور برتن، ایک پانی بھرنے کا، کپڑے دھونے کا برتن، جو آج آپ اس کو بالٹی کہیں، بکیٹ کہیں، جس طرح بھی مٹی کے بنتے تھے۔ اور اس میں بھی ایک برتن ایسا تھا جو کھجور کے چھال سے بنایا اور اوپر سے مٹی کو لیپا ہوا۔ یہ سب جہیز کا سامان تھا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے حضرت علی کے گھر گئی تھی۔ اب یہاں پر رک کر کے مجھے کہنا ہے، اس جہیز کو کیا سن لیا لوگوں نے اپنے جہیز تیار کر لیے کہ سب کو جہیز دینا ہے؟ حضرت فاطمہ جہیز لے کر کے گئی تھی، رسول اللہ نے جہیز دیا تھا۔ ذرا غور سے پڑھ بھی لیتے تاریخ تو پتہ چلتا یہ سارا جہیز کا سامان حضرت علی کے پیسوں سے خریدا گیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے دولہے میاں آپ اپنے پیسوں سے اپنی بیوی کے باپ کو، اپنے سسرے کو دے دو پیسے ہیں کہ جتنا بھی جہیز آپ کو دینا ہے یہ میرے پیسوں سے دو۔ سنت ادا کرنا ہے حضرت علی کی تو پہلے پیسے بھیجو سسر کے گھر پر۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ صرف اتنا معلوم ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، اس لیے اب سارے لوگوں کو جہیز چاہیے۔ یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے پیسوں سے جہیز خریدا گیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا تھا حضرت علی کو کہ تم اپنے مال سے، اپنے پیسوں سے خریدو یہ ساری چیزیں۔ یہ ایک بہت بڑی بلا آج ہمارے درمیان ہے میرے عزیزو۔ مسلمانوں میں یہ رواج ہو سکتا ہے اڈاپٹ کیا گیا ہو دوسروں کے ہاں سے، غیروں کے ہاں سے۔ نوجوانوں کو تو میں ہمیشہ یہ کہتا آ رہا ہوں پہلے سے بھی، اتر پردیش میں کچھ علاقے ایسے ہیں اللہ کی پناہ، وہاں پر میں باضابطہ کئی علاقے ایسے دیکھا ہوں، شادیاں اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ اسکارپیو بولیرو نہ دے دے ان کو۔ لڑکے مانگتے ہیں، بھکاری کام کرتا ہے چپراسی کا اور بیوی کے باپ سے مانگتا ہے گاڑی۔ کم سے کم والا چپراسی بھی بائک کے بغیر شادی نہیں کرتا۔ حد تو اس وقت ہوئی، مجھے تعجب ہوا جو وہاں کے علم حاصل کیے ہوئے عالم دین بنے ہوئے نئے نئے نوجوان علماء ہیں، وہ بھی شادیوں میں جہیز لیتے ہیں، اپنے علم کو بیچتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے علم پر جس پر عمل نہ ہو، تف ہے۔ پھر اصلاح کیسے ہوگی جب علم والے لوگ، کیونکہ میں نے جب سختی سے کچھ لوگوں سے کہا کہ کیسی بلا تم لوگ بنا کر کے رکھے ہو، شادی کو اتنا مشکل کیسے کر دیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں تو سب علماء بھی تو لیتے ہیں، تو ان کے پاس تو یہ دلیل ہو گئی، علماء کا کرنا عوام کے لیے دلیل بن جاتی ہے۔ اسی لیے اس سے قبل بھی میں نے کہا علماء میں سے کوئی بھی ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ اور حضور کی بیٹی کے اخلاق کردار پڑے ہوئے ہوں تو ہرگز ایسے برے رسموں کو ایجاد نہ کریں اور اس کے لیے دلیل نہ بنے۔ عوام الناس کے بھٹکنے اور بہکنے کا ذریعہ وہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مرد بنایا ہے، اور نوجوانوں اللہ نے تمہیں طاقت و قوت عطا کیا ہے۔
عورتوں سے زیادہ تم بردبار ہو، طاقتور ہو، ہر جگہ پر تمہیں کمانے کے لیے دیا گیا ہے، معاشرے کو بنانے کے نظام تمہیں دیے گئے ہیں، اسی لیے کہ سارے کام تمہارے ذمے ہیں۔ جب تم کمانے والے ہو تو یہ لالچ کہاں سے آئی کہ عورت کے باپ سے ہم لے لیں، عورت کے گھر سے ہم لے لیں؟ بزرگوں نے فرمایا کہ وہ منحوس شخص ہے، اس کے اوپر نحوست طاری رہ جاتی ہے، جو اپنے سسرال سے بھکاری کی طرح لالچی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے۔ سال نہیں گزرے کہ اپنی بیوی کو بھیج دیا، جا اپنے باپ سے لے کر کے آ جا۔ پھر تھوڑا سا کچھ ہوا تو بولے تیرے بھائی سے لے کے آ جا، وہ تو بڑا مالدار ہے، وہ کماتا ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کے گھر بچانے کے لیے اپنی کمائیاں اپنے داماد کے، اپنے بہنوئی کے گھر بھیج رہے ہیں۔ یہ بڑی بری رسم ہے، بہت برا رواج ہے۔ امت مسلمہ میں تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نوجوانوں سے جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ طے کر لو رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنا ہے یا ظالموں سے اڈاپٹ کیا ہوا رواج تمہیں یہاں پر رواج دینا ہے، فیصلہ تم کرو۔